الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى فذكر اسم ربه وصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم لا إله إلا الله پڑھیے لا إله إلا الله کہ لا إله إلا الله پڑھیے بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين مالك لم يزل مالك دو جہاں مہربان و رحیم و کریم مولا کی رحمت اللہ قبول و منظور فرما بالخصوص ہمارے بزرگ راجہ عبدالکریم صاحب رحمت اللہ علیہ کے اوپر فتو کو احسال ثواب کرتے ہیں اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ و بالا مقام درجے جانے کا یا اللہ قبر کے اندر عصر کے اندر جتنی بھی مشکلات ان کو پیش آنے والی ہیں آسانی میں تکلیف صلی اللہ علیہ نبی رحمی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیکم لا إله إلا پھر گئے اور بماری پڑ گئے چلے انواسی ہر طرف وہ کیف پرور مغمور خدا ہوئے وہ نظا ویل مدینہ وہ شہر ولو وہ آمیر رحمت دی ٹھنڈی ہوا ہوئے حق مسافر خانہ جو بھی آیا اس نے جانا مٹی تھلے سب دا ٹھکانا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا خاتم النبیین یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے شرکائے نماز جنازہ
آج ہم سب جس شخص کے نماز جنازے میں شریک ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ وہ اپنی مثال آپ سے تو بے جانا ہوگا. میں حافظ خورم صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں. حافظ خورم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. کہ وہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھیے. لا الہ الا اللہ حق. لا الہ الا اللہ بولو. لا الہ یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے. یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے. بھائی کیوں پڑھنے سے شرماتا ہے؟ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق. لا الہ الا اللہ بولو. لا الہ. اور بڑا قابل غور شعر. اتھے جو آیا ٹر جاوے گا، سب دولت مال لٹاوے گا. اتھے جو آیا ٹر جاوے گا، سب دولت مال لٹاوے گا. پھر مڑ کے کدی نہ آوے گا. پڑھیے لا الہ الا اللہ حق. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر کبھی نہ وہ واپس آوے گا. یہ تلخ حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے. ہم مانے یا نہ مانے.
बहरहाल आने इसके बाद आफत इश्तियाक साहब से इल्तिमास है कि वो वक्त का खास ख्याल रखना है, जिसको भी बुलाऊं बराए मेहरबानी वक्त का 2 मिनट। ठीक है। सभी अहबाब दुरूद सलाम पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका व सल्लम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। सभी ने इज़्तिशाम वक्त अपने दामन में इतनी वुसअत नहीं रखता। 2 मिनट मुझे दिए गए हैं और 2 मिनट के अंदर ही मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि मेरा एक अपना सिस्टम है कि जो वक्त दिया जाता है वक्त के अंदर बात करना मैं मुनासिब समझता हूँ। आज मैं और आप सभी अहबाब जनाब हाजी अब्दुल करीम साहब की नमाज जनाजा की अदायगी के लिए जमा हुए हैं। समीन इज़्तिशाम आज हाजी अब्दुल करीम साहब एक बड़ी लंबी उम्र गुजार कर इस दुनिया से जा रहे हैं। आज हाजी साहब की औलाद, हाजी साहब का खानदान, हाजी साहब की प्रॉपर्टी, हाजी साहब के ये सारे प्लाजे, सारी चीजें इस दुनिया में रह गई हैं। आज हाजी साहब तने तनहा खालिक हकीकी की बारगाह में जा रहे हैं। और याद रखें, आज जिस तरह ये चरपाई पर पड़े हुए हैं, इसी तरह कल हम सब ने भी इसी तरह बेबसी के आलम में इस चरपाई पर पड़ना है। इसको देखें और इस लम्हे को याद रखें, और इस लम्हे को याद रखकर इस लम्हे की तैयारी करें कि जब हम खालिक हकीकी की बारगाह में जाएंगे तो वो हमसे एक एक लम्हे का हिसाब और किताब लेगा। और मौत की सख्ती के बारे में मौला अली शेर खुदा दिली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि इंसान को जब मौत आती है, मौत के वक्त जो सख्ती होती है, जो दुख दर्द और तकलीफ होती है, आप फरमाते हैं इतनी तकलीफ होती है कि जिस तरह एक मलमल की चादर को पानी में भिगोकर एक जारी के ऊपर रखकर फिर उसे खींचा जाए, जो हालत उस चादर की होती है, मरने वाले इंसान के जिस्म की हालत ये होती है। लेकिन जो हजूर की शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करता है, जब वो मरता है तो उसके मरने का अंदाज सबसे निराला होता है कि फरिश्ते उसे अपने हाथ पर अल्लाह का नाम लिख कर दिखाते हैं। वो रब की जात में इतना मैब होता है, वो इतना गुम होता है, वो रब की जात में मैब होता है, उसकी रूह निकलती है और उस बंदे को खबर तक नहीं होती। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब का ये आखिरी लम्हा जो है वो इसी तरह आसानी के साथ अल्लाह हमें मौत नसीब फरमाए, और अल्लाह हमें जिंदगी ईमान पर और मौत ईमान पर नसीब फरमाए, और इसी ईमान की सलामती के साथ कल मैदान महशर में हुजूर के झंडे तले जगह नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला जी, मैं जनाब दरीब साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो मियां मोहम्मद साहब के 2 बोल सुनें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तकुल्लाहा वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तकीन, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। फरमाया तारा सुबह दा चढ़िया ते लो लगी, तारा सुबह दा चढ़िया ते लो लगी, चिड़ियां बोलियां रब दी शान देखो। उठो मोमिनो पढ़ो नमाज जाके, ते मिल रही मस्जिदां विच अजान देखो। ए वेला गुजरिया फिर ना हाथ आवे, ए वेला गुजरिया फिर ना हाथ आवे, ते खुली रहमतों वाली कान देखो। ए नमाज कदा ना होन देना, आखिर अजे शाह जमान देखो। फरमाया माई बाप ही औलाद लई वली होंदे, आखिरी च माई बाप ही औलाद लई वली होंदे। ओ मथा बाप दा रहमत दे नाल देखो, जेकर जन्नत दी लोहर मंजूर ते सुबह उठ के माई दे पैर चुमो। आपने सुना राजा नमाजी भी थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के बारे में इरशाद फरमाया वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, और ये जान लो कि अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह तबारक व तआला अपने परहेज़गार और मुत्तकी लोगों के साथ है। इनकी औलाद भी ने, मस्जिद भी इन्होंने बनाई, और ये इनकी दुकान में 65 से पढ़ रहा था, 6ठी जमात में था, तो उस वक्त से ये दुकानदारी कर रहे थे। और मेरे काजी फैज मोहम्मद साहब जब मैं इनके पास आता तो उनका तज़किरा करते कि वो मेरे क्लास अब मैं भाई रियासत से गुजारिश करता हूँ कि 2 मिनट
الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخرے دے، کوئی ریت گرم دی تھل چلیا، کوئی پلیا مقصد آمن دا، کوئی کر مقصد اپنا حل چلیا ہے، نگری بلیا مسافر خانہ ہے، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ یہ حاجی راجہ عبدالکریم صاحب اللہ تعالیٰ ان کے آنے والی منزل ہے، اور یقیناً میرا یہ ایمان ہے جو میں نے ان کو دیکھا ہے بچپن سے لے کر، میں ان کا احسان میں ساری زندگی میں اپنی زندگی میں نہیں چکا سکتا ان کا احسان۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور یہ بہت درویش سچے انسان تھے۔ آج یہ ہمیں دعوت فکر یہ دے رہے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد آج میں یہاں سے جا رہا ہوں، اور یقیناً ان کی آنے والی منزل جو ہے یہ میرا ایمان ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ خالق کائنات کسی کے عمل ضائع نہیں کرتا جب اس کے لیے اس کی رضا کے لیے عمل کیے جائے، دکھلاوے کے لیے نہ کیا جائے، اس کی رضا کے لیے جب عمل کیا جائے اس کے عمل خالق کائنات کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ غریب پرور تھے، غرباء اور فقیر لوگ جو تھے ان کی دکان سے کتابیں لے کر جاتے تھے اور اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بچپن سے لے کر ان کی دکان سے کتابیں لے کر سبق پڑھتا رہا۔ جب میرے والد صاحب فوت ہوئے آج سے 8-10 سال پہلے، تو اس سے کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا بیٹے مومو کریم کا احسان کبھی تم زندگی میں نہیں چکا سکتے، باقی دنیا کا چکا لینا۔ مومو کریم کا اللہ تعالیٰ ان کے آنے والی منزلیں اپنے رحمت سے مزین کرے، اور ہم سب کو آخرت کے لیے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علینا الا البلاء المبین۔ آئے تھے مثل بلبل سیر گلشن کر چلے، سمال مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے۔ میں اس کے بعد ممبر ضلع کونسل راجہ اشفاق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حاجی صاحب کی زندگی پہ 2 منٹ میں اپنے خیال کا اظہار کریں۔ راجہ اشفاق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکائے جنازہ، آج ہمارے بزرگ جو ہمیں آج چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو سبھی لوگ جانتے ہیں، بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، بڑے اعلیٰ کردار کے مالک تھے، اور بڑا عرصہ یہ پیشہ تجارت سے منسلک رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی غریب لوگوں اور یتیم بچوں کی پرورش کی ہے، اور فری کتابیں بچوں کو دیتے رہے۔ تو میں چونکہ انجمن تاجران سے بھی منسلک ہوں، میں تمام تاجر برادری کی طرف سے جملہ الحکیم سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کے درجات بلند کرے اور ان کے آنے والی تمام منازل آسان فرمائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، کیونکہ ہم میزبان بھی ہیں۔ جتنے بھی ہمارے نزدیک اور دور سے لوگ یہاں ان کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ والسلام۔ جزاک اللہ جی۔ میں اس کے بعد راجہ خورشید احمد عرفی صاحب سے بات کرتا ہوں کہ وہ 2 منٹ کے لیے اپنے حاضر ہیں۔ راجہ خورشید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکائے جنازہ، آج جن بزرگوں کی میت ہمارے سامنے ہے، یہ انتہائی شفیق اور عز و انکساری کا نمونہ تھے۔ انسانی زندگی میں جو اخلاقی اقدار ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ بدرجۂ اوتم ان بزرگوں میں موجود تھی۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک کامل انسان تھے جن کی شفقت سے، جس طرح دوستوں نے کہا کہ یہ غریب اور نادار طلبہ کو مفت کتابیں بھی فراہم کرتے تھے، اور ان کا اخلاق اس طرح تھا کہ ہر بچہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے بزرگ ہیں، اور ان کی شفقت جو ہے ہمیشہ بچوں پہ رہی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخری تمام منازل آسان فرمائے، اور جملہ لواقین کو صبر
صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے. وما علینا جزاک اللہ جی جزاک. میں اس کے بعد عزیز صغیر صاحب سے بات کرتا ہوں کہ وہ 1-2 منٹ میں حاجی صاحب کی زندگی پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ جنازہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت اپنے دامن میں اختصار رکھتا ہے، وسعت نہیں رکھتا. میں بغیر تعمیدی اور توصیفی القابات ادا کیے حاجی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے صرف 1 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. حاجی صاحب بڑی ہی دور اندیش شخصیت تھے، علم دوست شخصیت تھے اور غریب پرور شخصیت تھے. اگر میں نے ان تینوں باتوں پر روشنی ڈالنا شروع کر دی تو اس کے لیے وقت زیادہ درکار ہوگا. میں صرف ان کی جو غریب پروری ہے اور علم دوست شخصیت جو تھے اس پر میں بات اگر کرنا چاہوں تو مجھے اجازت دیں. حاجی صاحب میرے جیسے متوسط طبقے کے جو لوگ تھے، طالب علم ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ خصوصی شگف رکھا کرتے تھے اور ان کے سر پر ہمیشہ انہوں نے دست شفقت رکھا. میں جب بھی ان کی دکان پر گیا، میرے والد صاحب ان کی دکان پر گئے، انہوں نے مجھے خصوصی طور پر رعایت دی. نہ صرف رعایت دی بلکہ کئی بار انہوں نے میرے مجھ سے پیسے بھی نہ لیے کتابوں کے. میں سمجھوں کہ یہ ان کا ایسا عمل تھا جو کہ ان کی اب جو زندگی سٹارٹ ہونے والی ہے اس میں ان کو یہ کام دے گا. یہ نہ صرف رعایت دیا کرتے تھے بلکہ پھر ان طالب علموں سے یہ اکاؤنٹیبلٹی بھی کیا کرتے تھے اور اچھے طالب علم کے سے یہ بہت ہی خوش ہوا کرتے تھے. میرا اور میری فیملی کا ان کے ساتھ اس وقت تک ان کا ریلیشن بڑا مضبوط ہے. میں جہاں بھی ملا کرتا تھا تو یہ خصوصی طور پر میرے بارے میں، میرے بھائیوں کے بارے میں، فیملی کے بارے میں، علم دوست کے والد سے بڑی حدت سے شفقت رکھا کرتے تھے. میں دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آنے والی مناظر اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور لائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ جی. آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنی قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے. میں اس کے بعد انتہائی قابل احترام فاقی صاحب سے بات کروں کہ وہ عرفہ اور خیالات کا اظہار کریں. جناب عبد الرحمن فاقی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. کتاب عظمت کے ہر صفحے پہ ہے خدا نے ان کا نام لکھا. کتاب عظمت کے ہر صفحے پہ ہے خدا نے ان کا نام لکھا. کہیں کہیں پہ درود لکھا، کہیں کہیں پہ سلام لکھا. قابل سعادت احترام سامعین مکرم، آج دل ہمارا بہت دکھی ہے. اس وادی بنا کے آج ایک شاندار انسان اپنی شفقتوں، محبتوں، اخلاق کے پیکر اور علم دوست انسان آج ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ پوری وادی کا نقصان ہے، صرف ہمارے ان بھائیوں کا، اس خاندان کا نہیں. رایا صاحب سے ہماری شناخت قاعدہ پہلی پڑھنے سے شروع ہوئی. بہت عرصہ تک ہم سمجھتے رہے شاید یہ پنجاب سے ہیں. جو بڑے ہوتے رہے پتہ چلتا ہے یہ ہم اپنے. محبتیں تھی، اخلاق اتنا بہترین، سنجیدہ، بردبار، ایک والد کی طرح کاغ کو ٹریٹ کرتے تھے. کبھی ہم نے کوئی فالتو کتاب مانگی تو وہ انہوں نے کہا نہیں، یہ خلاصے ملاسے میں نہیں دیتا کہ پیسے نقصان آتا ہے، کتابیں پڑھیں. اس طرح بہت درد انسان. آج وادی بنا میں جو روشنی ہے تعلیم کی، اس میں ایک بڑا حصہ ان کا ہے. وہ آج ان کو پرسنٹیج ملے گی. قابل سعادت احترام سامعین مکرم، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے. کوئی اور پیمانہ نہیں ہے. اگرچہ حاجی صاحب کے پاس سارے پیمانے موجود تھے، سارے دنیا دار کے نظام بھی موجود تھے، لیکن ان کی پہچان ان کے اخلاق. اور فرمایا کہ کل قیامت جب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، تو اس وقت اعمال کے پلڑے میں سب سے وزنی چیز جو ہوگا اس کے اخلاق ہوگا. گویا یہ اچھے اخلاق دنیا پر بھی اور آخرت میں مصر کرتے ہوئے اخلاق کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ اخلاق کی 360 شاخیں ہیں، لیکن اگر کوئی شخص یہ 3 کام کر لے اسے سب کا اجر مل جاتا ہے. فرمایا کون سے؟ نمبر 1، جو تم سے کٹے تم اسے جڑو. آج کٹنے کا سسٹم دیکھ لیں. جو تم سے کٹے تم اسے جڑو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو.
اور جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. یہ 3 خوبیاں آج ہمارے اندر آ جائیں، ہمارا ہر گھر جنت کا ایک مکان بن جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ مرحوم کی ساری قربانیاں قبول فرمائیں اور کوتاہیوں سے اللہ درگزر فرمائیں. جزاک اللہ جی. یہ احباب جو ہم نماز جنازہ پہ علماء کرام یا کچھ سیاسی ہمارے بھائی دوست گفتگو کرتے ہیں، یہ کوئی اتنی ضروری نہیں ہوتی ہے، لیکن جیسا کہ یہ کہا گیا ہے کہ ہر مرنے والے کے بعد اس کی اچھائیوں کا تذکرہ ہونا چاہیے. شاید ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کو کسی مقرر کی کسی گفتگو کرنے کے کوئی بات پسند آ جائے تو حاجی صاحب کے درجات میں بلندیاں آ جائیں، ان کے جو آئندہ آنے والی منازل ہیں اس میں آسانی ہو جائے. تو ویسے کوئی اتنا نہیں. تو اس کے بعد میں سابق چیئرمین کے لیے عقیل صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ 2 منٹ کے لیے آئیں اور اپنی حاضری لگوائیں. راجہ عقیل احمد خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا، اس سے سکندر تو فاتح بھی ہارا. ہر ایک شے کے کیا کیا محبت سے دھارا، پڑا رہ گیا شوق یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. سمعین محترم، اولن تو آ چکے پورا وادی بنا سوگوار ہے، اور وادی بنا کی انتہائی خوبصورت، انتہائی نفیس شخصیت، انتہائی پیار کرنے والی شخصیت، اور جنہوں نے اپنی ساری زندگی شہر میں گزاری، اور شہر میں گزارتے ہوئے میں پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ جہاں شہر کے اندر بہت ساری خرابیاں موجود ہوتی ہیں، ان ساری باتوں کے باوجود ان کے بارے میں نہ بچپن میں، نہ ان کی وہاں زندگی گزارنے کے بعد، اور نہ کاروبار سے الگ ہونے کے بعد ان کے بارے میں کوئی ایسی بات سنی. تو یہ بہت ہی کمال اور معیار ہے انسانی زندگی کا. میں راجہ زبیر صاحب، شوکت صاحب، ان کے بیٹو مشتاق صاحب اور ڈاکٹر زاہد صاحب، آپ اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ اس طرح کے والد کا زندگی میں ہونا اور اپنی بھرپور با اخلاق اور مذہبی زندگی گزار کے جانا، یہ باعث سعادت بات ہے. اور جس طرح زبیر صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے داڑھی مبارک جو ہے وہ بچپن میں انہوں نے بلیڈ استعمال نہیں کیا، وہ بڑے آج ان کا چہرہ بھی پورے نور سے منور ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منازل آسان فرمائے، اور جملہ لوائقین جس میں ہم سب شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے اور ان جیسے بزرگوں کی زندگی ہمیں گزار کے اس دنیا کو چھوڑ کے جانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ. میں اس کے بعد بھائی قیوم صاحب سے دعا کرتا ہوں کہ وہ حاجی صاحب کی زندگی میں مختصر الفاظ میں بیان کریں. آج بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین مکرم، چاچا راجہ عبدالکریم صاحب میرے والد صاحب کے آخری پھوپھی زاد بھائی تھے. اس لحاظ سے ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ انتہائی جذباتی ہے. میں وہ خوش نصیب انسان ہوں کہ جب کبھی مجھے علاقے کے بارے میں، خاندان کے بارے میں، یا 1947 سے قبل کی تاریخ اور جغرافیہ اور سرحدوں کے بارے میں لکھنے کی ضرورت ہوتی تو میں ان کے پاس آیا کرتا تھا. یہ علم کا خزانہ تھے. تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑا نقصان ہے ہمارا. میں چونکہ سوگواران سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. میں ان کے جو شخصیت کے بارے میں تو بہت کچھ ایسا ہے جو کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو مہمان دور سے آئے ہیں اور علماء کرام یہاں موجود ہیں وہ جو ہے ان کو موقع دیا جائے وہ بات کریں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. پروفیسر عبداللہ صاحب، پروفیسر داؤد صاحب اگر کہیں ہیں تو اسٹیج پہ تشریف لائیں، بہت مہربانی. میں اس کے بعد
ریٹائر प्रिंसिपल अब्दुल्ला साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। सामीन इकराम, जिस तरह आपने पेशरो मुकर्ररीन से सुना कि जब हम स्कूल आया करते थे तब हमें किताबों के हवाला से अगर शनासाई हुई तो राजा अब्दुल करीम खान साहब से हुई, और वो इंतहाई शफीक थे, मोहब्बत करने वाले थे, हमदर्द थे, गमगुसार थे, और बच्चों को, तालिब इल्मों को रहनुमाई भी फराहम करते थे। तो इस मौके पे चूँकि उनकी इखलाकी खूबियाँ बेशुमार हैं, यहाँ मुकर्ररीन मेहमान भी हैं, तो मैं यही कहूँगा कि उसके बाद भी चूँकि उनसे रब्ता रहा और बीमारी के दौरान भी, तो वो इंतहाई दीन से रुग़बत रखने वाले थे, दीन से उनका ताल्लुक़ था। मस्जिद में भी उनसे मुलाकात होती रहती थी जब वो सेहत के आलम में मस्जिद में आते थे। तो इस तरह उनकी ज़िंदगी जो है बचपने से लेकर जब तक हमने उन्हें देखा है तो वो दीन के साथ उनका ताल्लुक़ था। तो इसी दीन की बुनियाद पर जिसका ताल्लुक़ होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और कुरान मजीद से जो ताल्लुक़ है, जितना मजबूत होगा इतनी कामयाबी जो है वो आखिरत की होगी। इस हवाला से मैं इजहार तज़ियत भी करता हूँ उनके जुमला ख़ानदान से, और उनके लिए दुआ करता हूँ। यकीनन वो बख्शे हुए हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, अच्छा किरदार छोड़ कर गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी आने वाली मनाज़िल को आसानियों में तब्दील फरमाए, पसमानदान को सब्र जमील अता फरमाए। मैं इसके बाद शादाब साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो अपनी हाजिरी लगवाए। शादाब साहब नहीं, मैं इसके बाद अय्या नसार साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो 2 मिनट के लिए अपनी हाजिरी लगवाए। जनाब अय्या नसार साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप आज इस दुख और तकलीफ की घड़ी में हमारे साथ शामिल हैं। हाजी साहब से इस घर से जो तल्लक है वो आप सब जानते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुश नसीबी है कि आज दिन तक हाजी साहब, इनकी औलाद, मेरी 2 हमशीरा है यहाँ पे, कभी किसी किस्म की कोई बात जो है वो हमने ना सुनी ना देखी। ये हमारी कुछ नसीबी भी थी, और बहैसियत बाप, बहैसियत शोर, जिस तरह हाजी साहब को पाया, एक चीज़ की गवाही देता हूँ, अल्लाह ताला इस गवाही को कबूल करे कि चंद लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनकी नीयतों की गवाही दी जा सकती है, और जहाँ तक मैंने इन्हें पाया है कभी किसी के लिए जो है वो इनकी नीयत मैंने खराब नहीं देखी। नायत शफीक, हमदर्द और सखी इंसान थे, और जो खला वो पैदा करके जा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई और जो है वो इसे पूरा कर सके। मैं यहाँ पे जो मेरे भाई हैं, डॉक्टर जाहिद साहब, जुबैर भाई, शौकत भाई, मुश्ताक भाई यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं आप सबका मशकूर हूँ। कि सच्ची बात है कि मेरे जो इस घर से रिश्ता रहा उस पर हमेशा हमें फख्र रहा कि मेरी बहनें जो है इस घर में उन्हें बड़े आराम से और सुकून की ज़िंदगी गुजारी। मैं समझता हूँ ये कि मेरे वालिद साहब की बड़ी खुश नसीबी है, और ये अक्सर हाजी साहब से इस बात का जिक्र करते थे कि ये हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो आप जैसा घराना नसीब किया। अल्लाह ताला आपको करवट करवट जन्नत नसीब करे, आपकी कमी हमेशा हमारे दिलों में रहेगी इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला जो है वो आपकी आखिरत की मंजिलें आसान करे। जज़ाकल्लाह जी। मैं इसके बाद जो वक्त जो है ना वो अपनी इतनी दामों में नहीं लगता है। मैं साबिक़ वज़ीर ठीक, मैं इसके बाद राइट प्रिंसिपल
जमरूद सिद्दीकी साहब से इल्तिमास करता हूँ, और क्योंकि जनाजे का वक्त बिल्कुल थोड़ा रह गया है, मैं एक बात आप ही तरफ से यहाँ पे है कि हाजी साहब कारोबारी शख्सियत थे। अगर किसी शख्स से उनका कोई लेन देन है, क्योंकि ये अगर कोई मकरूज हो तो फिर आप सब भी जानते हैं, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके बच्चों से वो मुतालबा कर सकता है। एक गवाही मैं भी देना चाहता हूँ कि ये इन्हें मुझे भी अपने बेटों की तरह समझ रखा है, बहुत शफकत करते थे मुझसे ये, और मैं ये गवाही देता हूँ कि जहाँ तक इनका जब इनकी हार्ट सर्जरी हुई है तो मैंने आई साहब को लेटे हुए इशारों से भी नमाज पढ़ते हुए देखा है। अल्लाह ताला उनकी आने वाली मंजिलों को आसान फरमाए, और हम सब को भी इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और मैं इसके बाद जमरूद सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि बकिया टाइम आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा की याद से हमको कभी खाली वहाँ पर बूम रहता है जहाँ कोई न बसता हो। तू आया था तो रोता था, तुझे सब देख हंसते थे। अदब से काम कर बंदे, ये रोते हो तो हंसता हो। लायक सत अजीम तकरीम मुअज़्ज़ज़ शुरकाए जनाजा और बतौर खास वादी बना के खुश नसीब लोगों, मुझे आपके इस अमल पर फख्र है कि हमारे अल्लाह के फजल करम से हमारी वैली में बहुत अजीम शान जनाजों का इज्तिमा होता है, और दीगर इलाका जहाज से रहने वाले लोग जब आते हैं, शरीक होते हैं, तो आपके इस अमल पर वो रश करते हैं। अल्लाह करीम आपको नजर बद से महफूज रखे और ये रवश जो है वो जारी और सारी रहे। हज़रात मोहतरम, आपने राजा अब्दुल करीम साहब मरहूम मगफूर जो भरपूर जिंदगी जिन्होंने बाजार में गुजारी, और कितनी खूबसूरत गवाहियाँ हैं कि गरीबों को वो अभी आज तौहीद फाउंडेशन के प्रिंसिपल खलील अंजम साहब कह रहे थे कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो राया साहब हेडमास्टर साहब के पास आकर आप इरशाद फरमाते हैं कि मुझे गरीब लड़कों की लिस्ट दें ताकि मैं उनको मुफ्त किताबें फराहम करूं। ये बहुत बड़ी गवाही है, बड़ी गवाही है। आखिर उम्र में आप बीमार रहकर साफ सुथरे होकर, क्योंकि बंदा बशर है, हजारों मामलात हो जाते हैं, ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन बीमार रहकर अल्लाह करीम ने अपने उनको बीमार करके उनको साफ सुथरा करके अपने हुजूर बुलाया है। और यूरोप में दो डॉक्टर जाहिद साहब वो महीने में 2 चक्कर लगाते हैं अपने बाप के बुलाने पर। इस वक्त उन्होंने कहा कि बेटा आ जाओ, तो उन्होंने देर नहीं की। अभी इंग्लैंड से आना भी बहुत मुश्किल हो गया है, डायरेक्ट फ्लाइटें बंद हो गई हैं। मैं अपने जुबैर साहब, जाहिद साहब, मैं आपके मुकद्दरों पर रश करता हूँ कि अल्लाह करीम ने आखिरी नमाज बाप के आपको अदा किए। बाप ने आपको देखा, आपने वालिद मोहतरम को देखा, और आपके हाथों में आपके वालिद मोहतरम की रूह परवाज करती है। हज़रात मोहतरम, एक बड़ी आम ज़रूरी हदीस में आपको सुनाकर दुआ करता हूँ कि अगर उस पर कोई अमल करे तो अल्लाह करीम राजा साहब की बख्शिश का उस या बुलंदी दर्जात का अल्लाह उसको सबब बना दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 7 किस्म के जो अमल करने वाले लोग हैं, जब उनको कब्र में रखा जाएगा तो कब्र में रखने वाले के मुंह को किधर रखा जाता है? बैतुल्लाह शरीफ की तरफ। आप फरमाते हैं कि बैतुल्लाह से उनके चेहरे को हटा दिया जाता है। नंबर 1 शराब पीने वाला, नंबर 2 इंसानियत को समंगलिंग करने वाला, नंबर 3 सूद खाने वाला, नंबर 4 नो करने वाली औरत, और नंबर 5 कि जो मामलात में किसी के साथ फ्रॉड और धोखा करता है। अल्लाह तबारक व तआला
ایسے لوگوں کے قبر کے اندر سے بیت اللہ شریف کی طرف سے ان کے جو جرے رکھے ہوئے ہیں ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ ان جرائم سے ہمیں اپنے دامن کو بچانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اور آج میں ضروری گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو منشیات کی بری رسم سے بچانے میں حضرات اپنا بھرپور کردار ادا کیجئے۔ نوجوان نسل یہ منشیات کی عادی ہو کر تباہ و برباد ہو رہی ہے، یہ ملک و ملت کے لیے بھی ایک ناسور ہے۔ اللہ مہربانی فرمائے ہمیں اپنے اولادوں کو بے راہ روی سے بچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت حضرات محترم امت مسلمہ ذبح علی کا شکار ہے۔ دنیا میں ہر جگہ مسلمان کی پٹائی ہو رہی ہے۔ سب سے سستا خون مسلمانوں کا لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ دنیا کے 57 ممالک، دنیا کے نقشے پر 57 اسلامی ممالک موجود ہیں، مگر اتحاد اور اتفاق کا نام و نشان نہیں۔ حالانکہ قرآن بار بار وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ دعا کیجئے کہ مسلمانوں کو متحد و منظم ہو کر بے اتفاقی کو دور کر کے عظمت رفتہ کو حاصل کرنے کے اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ابھی 2 منٹ باقی ہیں اور میں یہ عمل کے حوالے سے بار بار یہ مسائل آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں تاکہ اگر کسی ایک آدمی نے بھی عمل کر لیا تو ہم سب کی بخشش کا ثواب ہو جائے گا۔ نماز جنازہ یا 3 اور ایک مطلق نماز ہے، نماز جنازہ ہے، سجدہ تلاوت ہے اور قرآن پاک چھونا، ان 4 امور کے لیے وضو فرض عین ہے۔ جنازے میں کوئی بندہ بے وضو کھڑا نہیں ہو سکتا، اور 2 نمازیں ایسی ہیں کہ پانی کی موجودگی کے باوجود آپ تیمم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وضو کر کے ان نمازوں کو آپ پڑھ سکیں۔ فوت ہونے کا امکان اور اندیشہ ہے تو 2 ضربات لگا کر تیمم کر کے آپ نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں اور نماز عید بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو اصلاح احوال اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے امور انجام دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جناب راجہ نثار احمد خان صاحب جو ہماری شان، ہماری آن ہے، انہوں نے بھی بات کرنی تھی۔ فاروق سکندر صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی بات کرنی تھی، لیکن دونوں کی ناسازی تباہ کی وجہ سے وہ آپ سے مخاطب نہیں ہو سکے۔ اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور تا دیر ان کی شفقت ہمارے سامنے حاضر۔ اب آپ صفوں میں تشریف لے چلیں۔ اگر جگہ کی کوئی قلت ہے تو مسجد کا جو اندر برانڈا ہے وہاں بھی صفیں بنائی جا سکتی ہیں۔ اول آخر درود پاک، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، ان کے اصالِ ثواب کے لیے، آپ کے گئے ہوئے احباب کے لیے اصالِ ثواب میں بھی یاد رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين خالق لم يزل مالک دو جہاں مہربان و رحیم و کریم مولا جتنا کلام مجید ہم سب نے پڑھا ہے ادب سے آپ کی بارگاہ میں پیش ہے ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما عرب و عجم کے تاجدار دو جہاں کے مختار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عدیاتاً توفہ پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما جمیع انبیاء کرام علیہ الصلوۃ و تسلیمات جمیع صحابہ کبار تابع نظام ائمہ مقتدی فقہاء کرام اولیاء اعظام ان لوگ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرماؤ جتنے شرکائے جنازہ ہم سب کے جتنے بھی اجزاء و قارب حالت ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں اللہ سب کے روحوں کو اصال ثواب کرتے ہیں سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرماؤ یا اللہ بالخصوص ہمارے مہربان با اخلاق با کردار علیم و طبع خوبصورت مزاج کے مالک و وارث راجہ عبدالکریم صاحب آج اپنی مخصوص بالوں کی تکمیل کے بعد ابدی اور دائمی صبر پر روا دوا ہیں اللہ ان کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرما یا اللہ ان کی رفیقہ یاد ان کے برادران ان کا دیگر کنبہ قبیلہ جو ان سے قبل اسودہ خواب ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی روحوں کو بھی ثواب پہنچا کر ان کو جنت میں اعلیٰ و بالا مقام و درجہ عطا فرما بلکہ جس قبرستان میں یہ دفن ہونے کے لیے جانے والے ہیں آج تک جتنے خواتین و حضرات وہاں دفن ہیں اللہ سب کی بخشش فرماؤ یا الہ العالمین جتنا اجتماع جنازہ میں ہم سب موجود ہیں سب کو اپنی بے پناہ رحمتیں سب کے شامل حال فرماؤ دعا کیجئے رات یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو یہود کی بربریت سے اللہ نجات و شکرہ عطا فرما کشمیر کے مسلمانوں کو ہندو کی بربریت اور سفاکیت سے اللہ محفوظ و معمول فرماؤ یا اللہ دنیا کے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرماتے ہوئے بدور شمشیر غیروں کے ساتھ مقابلے کی ہمت اور توفیق عطا فرما سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر اجمعین کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا صدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے بد نسلاں نال نیکی کریے
او پٹھیاں چالاں چلے دے کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدراں دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اج عمر نہیں گزری ساری تنی چاندیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تلے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے ٹڈی گر ٹلی تے شام پیا تے لوک کران نو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آخر کام کاری یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہا در پہ بلا لیا سب جس سے جانا ہاتھ اٹھا کے جس چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا یا جسے چاہا اپنا بنا لیا کہ میں نیوا مرشد اوچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائیں اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہا در پہ بولا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلو بے کمال ہی دنیا ایک مسافر خانہ تو کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے نا کر بندیا نا کر بندیا تو میری میری او نا تیری نا میری او چار دناں دا اے دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری تے میں وہ تے تلکن رستا مینو دے کون سنبھالا پکے دیون والے بہت تے تم ہاتھ پکڑن والا تے حکم دے بن کام تمام
میسر ہوندے او نام اودا چت دریا او رحم سکے او ساوے کردا تے کہروں ساڑے ہریا جیون جیون اے جھوٹا نام تے موت خلیس رتے لکھ ہزار تیرے تی سونے خاک اندر رل ستے لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی لا پریت اجئی محمد جگ وچ رے کہانی تے آ فرما دل قدرت تھی قدرت تھی جس باغ بنا سنسار تمامی وہ رنگ برنگی وہ بوٹے لائے تے کچھ ہاسے کچھ آمی بابا سبحان اللہ تیرے دامنوں درد فراق تیرے روح برو سجن دیو کے تے کر لئیے دو باتاں صدا نہ باغی اے بلبل بولے او صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا تے صدا بہار دئیس باغ و کدی آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سارے حضرات اول آپ درود پاک پڑھو، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، تین دفعہ سورۃ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله جو پاک کلام پڑھیے ملک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا
مولانا محمد مبارک وسلم اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنت مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین خالق لم یزل مالک دو جہاں مہربان و رحیم و کریم مولا جو جتنا کلام مجید ہم سب نے پڑھا ہے آپ کی بارگاہ میں پیش ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ آمین۔ نبی علیہ السلام کے دربار کو بار میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرماؤ آمین۔ یا اللہ بالخصوص اس قبرستان کے اندر جتنے خواتین و حضرات ابدی نیت سو رہے ہیں، اللہ سب کی روحوں کو ثواب پہنچا کر سب کو جنت میں اعلیٰ و بالا مقام درجے اور شان عطا فرما، اور بالخصوص جو ہمارے بزرگ آپ کے سپرد کیے گئے ہیں، یا اللہ ہم نے ان کو آسودہ خاک کیا، ان کی روح کو ثواب پہنچا کر ان کو جنت میں اعلیٰ و بالا مقام و درجے عطا فرما، تا حد نگاہ ان کی قبر کو وسعت فراغی کشادگی عطا فرما یا الہ العالمین۔ اب ان کی قبر کو نظیر جنت بناؤ، ان کا بیمار رہنا بھی ان کی بیماری بلندی درجات کا سما بناؤ، یا اللہ ان کی قبر پر ان کی اولاد کا موجود ہونا بھی ان کی خوشیوں کا سما بناؤ، یا اللہ قبر قیامت کی جتنی مشکل مناظر ان کو پیش آنے والی آسانیوں میں تبدیل فرما، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک۔